متوکل بہت مظالم ڈھاتا تھا. اس نے کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا تو اسے ٹیکس لگا دو, اتنے پیسے لگاؤ کہ فقیر ہو جائے, غریب ہو جائے. لوگ اپنے مکان بیچ بیچ کے زیارت کے لیے جاتے تھے. ہاں زائرین کم ہو گئے تھے, کم لوگ جاتے تھے, لیکن پھر بھی زائرین جاتے تھے. یہاں تک کہ اس نے کہا اب جو زائر جائے نا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دینا, یہ خود بخود زیارت بند کر دیں گے. یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئیں, جیسے ہی پل بغداد پہ پہنچی انہوں نے کہا کہ او بڑھیا جانتی نہیں ہو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کہا ہاں جانتی ہوں. کہا پھر بھی زیارت کے لیے جاؤ گی؟ کہا ہاں. کہا پھر اپنا ہاتھ نکالو. جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے, ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو اس خاتون نے ایک مرتبہ مؤمنہ نے فرمایا, کہا کہ پچھلے سال تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ چکے ہو, سیدھا ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو, اب الٹا ہی ہاتھ میرا باقی رہ گیا ہے. بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں. یہاں تک ہے کہ بعض اوقات دو افراد جاتے وہ ایک کو قتل کر دیتے تھے, ایک کو مار دیتے, پھر کہتے. اب تاریخ بغداد پہ یہ واقعہ درج ہے, اور میں نے پڑھا تھا چند برس پہلے, تو بہت سے لوگوں نے حوالہ جات مانگے, پھر میرے دوستوں نے متعدد حوالے 5 حوالے نکال کے دیے اس واقعے کے لیے. بڑے بڑے جید علماء نے اس کو پڑھا ہے کہ امام حسین کی متوکل کا دور, امام حسین کی زیارت پہ پابندی. ایک بوڑھی نابینا خاتون اپنے بیٹے سے کہنے لگی مجھے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی زیارت کرا دے, پتہ نہیں کب میرا دم نکل جائے بیٹا, میری اپنا ٹانگیں چلتی ہیں نہ آنکھیں دیکھتی ہیں, بس مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دے. بیٹے نے ماں کو کپڑے میں باندھا, پشت پہ اٹھایا. ایک مرتبہ جب پل بغداد پہ پہنچا تو سپاہیوں نے متوکل کے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خاتون نے کہا ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا ہم ایک کا قتل کر دیتے ہیں, ایک جا سکتا ہے. انہوں نے اس مؤمنہ کو, بوڑھی خاتون کو بیٹے کے پشت سے اتارا, بیٹے کا گلا کاٹا اور اس کو فرات میں ڈال دیا. مؤمنہ نے کہا بھی میں چل نہیں سکتی, میں اپاہج ہوں, میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا ہم نے آپ کے بیٹے کو, تمہارے بیٹے کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا, اگر بلا سکتی ہو بلا لو. اب آپ جانتے ہیں نا بوڑھی ماں کے لیے جوان بیٹے کی موت برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جوان بیٹے کی موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے, کسی لیلا کا دل چاہیے. بس بھئی اب ایک مرتبہ وہ مؤمنہ رونے لگی. جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں, وہ گستاخی کر دیتا ہے. اب مؤمنہ ایک مرتبہ رونے لگی, بہت روئی, اور پھر روتے روتے ایک مرتبہ کہہ دیا, کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی, عباس نے میرا بیٹا لے لیا. بس یہ نہ جانے ان سے نادانی میں گناہ ہو گیا, کوتاہی ہو گئی. ابھی رو ہی رہی تھی, گھٹنوں پہ ہاتھوں پہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں کہ اچانک بیٹے نے آواز دی اماں میں آ گیا. مؤمنہ نے سوال کیا بیٹا کون ہے تیری آواز میرے بیٹے سے ملتی ہے؟ کہا اماں میں ہوں, میں آپ کا بیٹا, لیکن سپاہیوں نے کہا تھا انہوں نے آپ کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا. کہا ہاں اماں میں مر گیا تھا. کہا پھر بیٹا کیسے واپس آئے؟ کہا اماں مجھے مولا عباس لائے. اجرکم اللہ. کہا اماں مجھے مولا عباس لائے ہیں. کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا. ایک مرتبہ وہ بوڑھی مومنہ رونے لگی, کہا مولا مجھے معاف کر دے, میں نے گستاخی کی تھی. کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ میرے بھائی کی زائرہ ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. کہا نہیں مولا آپ مجھے معاف کر دے. کہا میں نے معاف کر دیا, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کہا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے ہاتھ چومنے دیں. تو مولا نے کہا میں عباس ہوں. کہا ہاں مولا میں جانتی ہوں آپ عباس سے, میں ہاتھ چومنا چاہتی ہوں. مولا نے کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کو تماچے نہ لگتے. کہ میری بھتیجی سکینہ کو تماچے نہ لگتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.